مجھ سمیت چند لوگ مذاکرات کی تفصیلات جانتے ہیں۔ ایران معاہدہ کرنے کے لیے بےتاب ہے۔ امریکی صدر کی میڈیا سے گفتگو، کہا ایران ایٹمی ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ تہران کی جوہری صلاحیت اور 90% میزائل فیکٹریاں تباہ کر دیں۔ ایران کے فیفا ورلڈ کپ کھیلنے پر کوئی اعتراض نہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک بار پھر پاک بھارت جنگ بند کرانے کا تذکرہ، بولے جنگ کے دوران 11 طیارے گرائے گئے۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے کہا میں نے 3 سے 5 کروڑ جانیں بچائیں۔ حکومت نے ایک بار پھر شہریوں پر پیٹرول بم گرا دیا۔ پیٹرول 6 روپے 51 پیسے اور ہائی سپیڈ ڈیزل 19 روپے 39 پیسے فی لیٹر مہنگا۔ پیٹرول کی نئی قیمت 399 روپے 86 پیسے مقرر۔ ڈیزل کے فی لیٹر نرخ 399 روپے 58 پیسے ہو گئے۔ نوٹیفیکیشن جاری، ڈیزل پر فی لیٹر 28 روپے 69 پیسے لیوی عائد۔ اس سے پہلے ڈیزل پر لیوی کی شرح 0 تھی۔ پیٹرول پر لیوی کی شرح میں 3 روپے 88 پیسے فی لیٹر کمی۔ کراچی میں گوڈز ٹرانسپورٹرز نے کرائے 5% بڑھا دیے۔ پیٹرول پمپس کی بندش کی خبر میں کوئی صداقت نہیں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی فراہمی بلا تعطل جاری رہے گی۔ پیٹرولیم ڈویژن نے تمام افواہوں کو مسترد کر دیا۔ حکام کے مطابق مشرق وسطی جنگ کے آغاز سے ہی پیٹرولیم سپلائی بغیر تعطل کے برقرار رکھی گئی۔ فیصل آباد، ملتان سمیت کئی شہروں میں پیٹرول پمپس پر رش، گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ وزیر اعظم کا معاشی طور پر کمزور طبقے کو ریلیف کی فراہمی کا تسلسل برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ موٹر سائیکلوں، پبلک اور گوڈز ٹرانسپورٹ کے لیے سبسڈی میں 1 ماہ کی توسیع۔ شہباز شریف کی مسافر اور مال بردار گاڑیوں کے کرایوں میں اضافہ روکنے کی ہدایت، کہا عوامی ریلیف کے اقدامات کی مؤثر نگرانی یقینی بنائی جائے۔ بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردوں پر زمین تنگ۔ خیبر پختونخوا میں پاک افغان سرحد پر دراندازی کی 2 کوششیں ناکام۔ 13 خوارج ہلاک۔ ضلع مومن میں 8 اور ضلع شمالی وزیرستان میں 5 خوارج انجام کو پہنچ گئے۔ ISPR کے مطابق فتنہ الخوارج کے دہشت گرد پاکستان میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ افغان سرزمین پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ دہشت گردی کے مکمل خاتمے کا عزم۔ بے گھر پاکستانیوں کے لیے وزیر اعظم کا انقلابی اقدام۔ وزیر اعظم اپنا گھر پروگرام کا اجرا۔ میاں شہباز شریف نے کامیاب امیدواروں میں چیک تقسیم کیے۔ 20 سال کے لیے 1 کروڑ روپے تک قرضہ دیا جائے گا۔ رقم سے 10 مرلے تک گھر خریدا جا سکے گا۔ پہلے 10 برس میں 5% فکسڈ مارک اپ، اگلے 10 برس میں نارمل مارک اپ ہوگا۔ 25 لاکھ قرض لینے والوں کو ماہانہ 16,499 روپے قسط ادا کرنا ہوگی۔ 50 لاکھ پر 32,997، 75 لاکھ پر 49,497 اور 1 کروڑ روپے قرض پر 65,996 روپے ماہانہ قسط ادا کرنا ہوگی۔ قرض لینے کے لیے شناختی کارڈ ہولڈرز کا کسی بھی بینک سے مقروض نہ ہونا لازم۔ اپنا گھر پروگرام کے تحت 10 مرلے تک گھر خریدا جا سکے گا۔ یہ 5 مرلہ بھی ہو سکتا ہے اور 7 مرلہ بھی۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کا تقریب سے خطاب، کہا پروگرام پورے ملک کے لیے ہے۔ پہلے سال 50,000 گھروں کا ہدف، آئندہ 4 سال میں 5 لاکھ گھر بنائے جائیں گے۔ پروگرام کے لیے 321 ارب روپے کی فائنینسنگ مختص۔ اچھا کام کرنے والے بینکوں کو شاباش دی جائے گی۔ جو بینک لیڈ کریں گے وہ ہمارے سروں کے تاج ہوں گے، جو پیچھے ہٹ جائیں گے وہ خیر کی توقع نہ رکھیں۔ منصوبہ پاکستان کے کروڑوں لوگوں کے لیے انتہائی اہم ہے۔ اس سے انڈسٹری اور کاروبار چلے گا، خوشحالی کے دروازے کھلیں گے۔ ایران امریکہ جنگ، پاکستان میں گیس کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ وزارت پیٹرولیم کا ملک بھر میں نئے گیس کنیکشنز بند کرنے کا فیصلہ۔ پابندی گھریلو اور کمرشل صارفین دونوں پر ہوگی۔ حکام کے مطابق 2 ہفتے بعد صورتحال بہتر ہوئی تو دوبارہ درخواستیں جمع کی جائیں گی۔ اگر آبنائے ہرمز نہ کھلی تو مستقل پابندی کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ جوہری اور میزائل پروگرام کی مکمل حفاظت کریں گے۔ ایٹمی پروگرام ختم کرنے کی امریکی خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی۔ ایرانی سپریم لیڈر کا 2 ٹوک پیغام۔ مجتبیٰ خامنائی نے کہا خلیج فارس کا مستقبل امریکہ کے بغیر روشن ہوگا۔ ہزاروں میل دور بیٹھ کر فساد برپا کرنے والوں کی جگہ پانیوں کی تہہ میں ہے۔ امریکہ شرمناک ناکامی کے بعد نئے محاذ کھول رہا ہے۔ ایرانی صدر نے کہا آبنائے ہرمز ہماری قومی شناخت ہے۔ امریکی ناکہ بندی ناکامی سے دوچار ہوگی۔ بین الاقوامی پانیوں میں کوئی کسی پر دباؤ نہیں ڈال سکتا۔ ناکہ بندی علاقائی استحکام کو نقصان پہنچانے کے مترادف قرار۔
جنگ بندی کے باوجود اسرائیل کی دہشت گردی، جنوبی لبنان پر وحشیانہ بمباری، 28 شہری شہید، حزب اللہ کے جوابی حملے میں اسرائیلی فوجی مارا گیا، ایک زخمی۔ غزہ کے مظلوم عوام کی امداد کے لیے عالمی سمود فلوٹیلا کو بین الاقوامی پانیوں میں روکنا غیر قانونی اقدام، عالمی برادری اسرائیلی خلاف ورزیوں کا نوٹس لے، غزہ کی ناکہ بندی ختم کرائے، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا بیان۔ ہیں تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات، پاکستان سمیت دنیا بھر میں مزدوروں کا دن، ملک بھر میں عام تعطیل، پاکستان میں مزدوروں کی رجسٹریشن بڑے سیکٹرز اور چند کمپنیوں تک محدود، مزدوروں کی مشکل زندگی کو آسان بنانے کے لیے مزید اقدامات ناگزیر۔ اور جیت کا جذبہ، ٹائٹل کمیشن، اسلام آباد یونائیٹڈ اور حیدرآباد کنگز مین آج پی ایس ایل ایلیمنیٹر 2 میں آمنے سامنے ہوں گے، جیتنے والی ٹیم اتوار کو پشاور زلمی سے فائنل کھیلے گی، فیصلہ کن مارکے کے لیے کھلاڑیوں کی بھرپور تیاریاں، کوچز اور کپتانوں کی ٹیم مینجمنٹ پر مشاورت۔ اہم خبر کہ حکومت نے ایک دن پہلے ہی شہریوں پر پیٹرول بم گرا دیا ہے، پیٹرول کی قیمت میں 6 روپے 51 پیسے فی لیٹر اضافہ کر دیا گیا ہے، نئی قیمت 399 روپے 86 پیسے فی لیٹر مقرر کی گئی ہے۔ پیٹرول پر لیوی کی شرح میں 3 روپے 88 پیسے فی لیٹر کمی کی گئی ہے، ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 19 روپے 39 پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا ہے، نئی قیمت 399 روپے 86 پیسے فی لیٹر مقرر کر دی گئی ہے۔ حکومت نے ڈیزل پر پیٹرولیم لیوی میں اضافہ کیا ہے، فی لیٹر 88 روپے 69 پیسے لیوی عائد کر دی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ مجھ سمیت چند لوگ مذاکرات کی تفصیلات جانتے ہیں، ایران معاہدہ کرنے کے لیے بےتاب ہے۔ میڈیا سے گفتگو میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا، ایران ایٹمی ہتھیار نہیں رکھ سکتا، تہران کی جوہری صلاحیت اور 90% میزائل فیکٹریاں تباہ کر دی ہیں، ایران کے فیفا ورلڈ کپ کھیلنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک بار پھر پاک بھارت جنگ بند کرانے کا بھی تذکرہ، بولے جنگ کے دوران 11 طیارے گرائے گئے۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے کہا کہ میں نے 3 سے 5 کروڑ لوگوں کی جانیں بچائیں۔ خلیج فارس کا مستقبل امریکہ کے بغیر روشن ہوگا، ہزاروں میل دور بیٹھ کر فساد برپا کرنے والے غیر ملکیوں کی جگہ خلیج فارس کے پانیوں کی تہہ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر کا نیا بیان سامنے آ گیا، کہا جوہری اور میزائل پروگرام کی قومی اثاثوں کی طرح حفاظت کی جائے گی، انہیں ختم کرنے کی امریکی خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی۔ امریکہ کی بحری ناکہ بندی ناکامی سے دوچار ہوگی، بین الاقوامی پانیوں میں کوئی کسی پر دباؤ نہیں ڈال سکتا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا بیان، کہا ایران پر پابندیاں یا بحری ناکہ بندی بین الاقوامی قوانین کے خلاف ہے، دشمن ہماری حکومت اور عوام پر اقتصادی دباؤ بڑھانا چاہتا ہے، ایسے اقدامات علاقائی سلامتی کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت نہیں ہوں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں کہ امریکہ اپنا رویہ تبدیل کرے تو مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ کراچی سے خبر آ رہی ہے، جہاں گلستان جوہر بلاک 3 میں فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے، ایک شخص جاں بحق ہو گیا ہے۔ جاں بحق کی شناخت 22 سال کے نجیب علی کے نام سے کی گئی ہے، پولیس کا ایسا بتانا ہے۔ فائرنگ کا واقعہ ذاتی دشمنی کی بنا پر پیش آیا ہے، پولیس کی جانب سے ایسا بتایا جا رہا ہے۔ تو کراچی کا علاقہ ہے گلستان جوہر، جس کے بلاک 3 میں فائرنگ کا واقعہ پیش آیا، ایک شخص جاں بحق ہوا ہے، پولیس کا ایسا بتانا ہے۔ جاں بحق شخص کی شناخت 22 سال کے نجیب علی کے نام سے کی گئی ہے، فائرنگ کا یہ واقعہ ذاتی دشمنی کی بنا پر پیش آیا، پولیس نے ایسا بتایا ہے۔